پاکستانی وزیراعظم محمد نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے حالیہ انٹرسیپٹر میزائل کے تجربے پر تشویش ہے، اور یہ تشویش اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان اس کو تمام عالمی فورمز پر اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان اب اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر کرنے کی جانب بھی پیش رفت کرے گا۔ اس تشویش کا پس منظر یقیناً حالیہ بھارتی تجربہ ہے اس میزائل کا جسے انڈیا کا سپرسونک انٹرسیپٹر میزائل کہا جا رہا ہے، جو بنیادی طور پر اپنے جانب آنے والے کسی بیلسٹک میزائل کو مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی تشویش اس تجربے کو لے کر کتنی بجا ہے؟ یہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت 3 ممالک دنیا میں امریکہ، روس اور اسرائیل بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے حامی ہیں، لیکن بھارت کا یہ تجربہ اس کو اس سسٹم کے قریب لے جانے میں کتنی بڑی پیش رفت ہے، اور یہ پاکستان بھارت ہتھیاروں کی دوڑ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دفاعی تجزیہ کار ماریا سلطان بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی۔ ماریا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کتنا قریب ہو گیا ہے بھارت اس بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے اس ایک تجربے سے، اور پاکستانی تشویش کتنی بجا ہے اس پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلا تجربہ نہیں ہے، یہ 5واں تجربہ ہے، اور اس وقت ہندوستان جو ہے ان کا شمار ان ریاستوں میں ہو گیا ہے جو اس وقت مثل شکن سسٹم نہ صرف اس کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ اس کے کامیاب تجربے کے ساتھ ساتھ تجربہ در تجربہ جو ہے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو معاونت ان کو حاصل کی گئی ہے وہ دراصل اس وقت 3 ممالک کے ذریعے ہندوستان کو دی، وہی جو حامل ہیں اس نظام کے۔ جی، اس میں سب سے پہلے سر فہرست تو اسرائیل ہے، جہاں سے ہندوستان نے 1999 میں جو ہے گرین پائن ریڈار سسٹم، جو اس مثل شکن سسٹم کا ایک حصہ ہے، وہ حاصل کیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے بڑی کوشش کی کہ S-300 سسٹم جو ہے روس سے حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مذاکراتی عمل ہیں، 2 طرفہ مذاکراتی عمل، جو نیکسٹ اسٹیپ فور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد امریکہ اور ہندوستان کے درمیان شروعات ان کی ہوگی، اور پھر 2016 میں جو 2015 میں جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں دفاعی طور کے اوپر ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ کے لحاظ سے، اس کے بعد ہندوستان کو نہ صرف اس کے اندر بڑی حد تک جو ہے پذیرائی ملی بلکہ اس کے ساتھ ہندوستان دنیا کے اندر اب 4تھا ملک بن گیا ہے جس کے پاس یہ مثل شکن سسٹم ہے۔ اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے پاکستان کو اس پر تشویش ہے، امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ہمارا جو دفاعی ماڈل ہے وہ ایک فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے لیے ہے اسینشلی، جس کا مطلب یہ ہے کسی بھی اندیکھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت۔ پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مثل شکن سسٹم ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ جب امریکہ اور روس کی جنگ بھی تھی تب بھی ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلٹی کو جو ہے انسٹیبل کریں گے، یعنی کہ اس کو غیر مستحکم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر ان کو دفاعی ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ بہت اوفینسو ہتھیار ہیں، کیونکہ ایک مسل کے ذریعے ایک دوسرے مسل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ایک بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کو دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ ایک جو ہے خیال یا ایک تاثر ایک اس حکومت کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ جی شاید ان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہو گیا، جس سے ظاہر ہے آپ پہ پریشر پڑتا ہے کہ آپ اس دفاع کے خلاف جو ہے مؤثر اقدامات اٹھائیں، یعنی اس کے اندر آپ کو کوالٹیٹیو میئرز بھی کرنے پڑتے ہیں، اس میں کچھ کوانٹیٹیو میئرز بھی کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ تکنیکی طور کے اوپر بھی جدت لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ہتھیار کافی ہوں گے، کیونکہ جب آپ ایٹمی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ آپ کی دشمن جو ہے اس کی سرحد کو پار کر سکیں، اس کی حدود کو پار کر سکیں اور اپنے ٹھکانوں تک پہنچ سکیں۔ دوسرا یہ کہ جو آپ کے دشمن نے جو سسٹمز لگائے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ ان کو عبور کر سکیں، یعنی کہ وہ ان کے راہ میں رکاوٹ نہ آ سکیں۔ یہ جو سسٹمز ہیں جو اس وقت ہندوستان کے پاس ہیں، اس میں جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے آپ کو ایک چیلنج پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں ظاہر ہے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ جی کتنے ہتھیار کس جگہ، اور آپ کی جو سروائیویبلٹی اور آپ کی جو پینیٹریشن ایبلٹی ٹو پینیٹریٹ انیمی ڈیفینسز ہے اس کو آپ کو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر اثر۔ پاکستان حق بجانب ہے تشویش میں مبتلا ہونے میں، آپ نے خود کا یہ پہلا اس کا تجربہ 99 سے انڈیا اس پر کام کر رہا ہے اس سسٹم کے اوپر، اس مرحلے پر تشویش، اور پاکستان اس وقت کیا کرے؟ عالمی سطح پر آواز اٹھانا حل ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تشویش اس لیے ہے کہ ہندوستان جو اس وقت
جو ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے نان پولیفریشن یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلس کی دوڑ نہ ہو, جو چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں ایٹمی دوڑ نہ لگے, جو اس کے سربراہان تھے یا جو ان کے لیڈران تھے جیسے کہ امریکہ اور ان کے جو معاون ممالک ہیں, اگر وہی لوگ ہندوستان کو یہ تمام ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ان کی معاونت کر رہے ہیں, تو پھر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ جو آپ باقی لوگوں کے اوپر رکاوٹیں لگا رہے ہیں وہ کس لیے؟ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ریسٹرکشنز باقی لوگوں کے لیے کیوں؟ اگر ہندوستان کے اوپر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی بین الاقوامی نان پولیفریشن معاہدہ نہیں کیا, یعنی کہ کوئی بین الاقوامی عدم رکاو کے لیے, ایٹمی عدم رکاو کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کیا, نہ دو طرفہ نہ بین الاقوامی سطح کے اوپر, تو پھر ہندوستان کے لیے تمام تر مراد کیوں دی جا رہی ہیں؟ اور اس سے جو علاقائی اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر جتنا منفی اثر پڑ رہا ہے اس کے لیے بھی امریکہ کچھ نہیں کر رہا, اور ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان اس میں 3 طرح کے جو ہے پاکستان اقدامات اٹھائے گا یا پاکستان کو اٹھانے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیلسٹک مسل کا خطرہ ہے بین الاقوامی ایٹمی تسلسل یا ایٹمی بیلنس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے نہ صرف اس میں روس بلکہ چین بھی اس سسٹم کی مخالفت کرتے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو بین الاقوامی سطح پہ کریں گے کہ یہ ریجنل ڈی اسٹیبلائزر ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کے خلاف جو ہے زمینی طور کے اوپر بھی اقدامات اٹھائیں گے. ان میں سے کچھ جو ہے کوالٹیٹیو ہوں گے, یعنی آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ تکنیکی لحاظ سے اس مسل سسٹم کو سے پینیٹریٹ کرنے کے لیے یا اس کے دفاع کو قابل تسخیر کرنے کے لیے آپ کو کون سے اقدامات چاہیے تکنیکی لحاظ سے. اس میں آپ کی جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں اور پاکستان کا جو جواب رہا ہے اس میں سے ایک آپ کے پاس بابر کروز میزائل ہے, اور جو کروز جو آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہے تاکہ جو کروز سسٹمز ہیں بنیادی طور پر آپ نے ہتھیاروں کی دوڑ ہی ہوگی. ایک طرح سے ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے وہ دور نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے آپ پہ پریشر ضرور آئے گا. آپ نے اس کا حل ڈھونڈا جو کروز ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے جس میں بابر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس راد ہے, تو یہ آپ کا اس کا ایک تکنیکی حل ہے. دوسری طرف آپ اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ کیا آپ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں, سائبر کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ اس سسٹم کے 3 حصے ہیں. ایک اس کا یہ مسل شکن انٹرسیپٹر ہے, دوسری طرف اس کا ریڈار ہے, اور تیسری طرف اس کا کمانڈ سٹرکچر ہے. تو آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں گے. اور تیسری طرف جو میرے خیال سے پاکستان کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ بات بھی دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اگر ہندوستان کے اوپر یہ تمام تر دنیا کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں امریکہ اور اسرائیل مل کے ہندوستان کو دے رہے ہیں, آپ کا نقطہ تکنیکی اعتبار سے تو ہم نے جو کرنا ہے امریکہ کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے, وہ تو F-16 طیاروں کی امداد نتیجتاً ہمیں نہیں مل پائیں گے شاید امریکہ سے. دیکھیں وہ اس ڈیل کے بارے میں بھی جو ہے وضاحت بہت ضروری ہے, کیونکہ مسئلہ اس ڈیل سے ہٹ کے اس معاملے پہ سرتاج صاحب نے شکوہ کیا امریکہ کا کہ وہ بھارت کی بیکنگ ہے امریکہ کی. دیکھیں بیکنگ کی بات نہیں, یہ تو میں آپ کو وہ بات کر رہی ہوں جو جولائی 2015 میں واضح معاہدے ہوئے ہیں. اس واضح معاہدوں کے مطابق صرف ہندوستان کے لیے 0.2% جو سینسٹیو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی امریکہ کی صرف اس کو روکا جائے گا, یعنی باقی تمام تر جو ہائی ٹیک سینسٹیو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ڈیول یوز ٹیکنالوجیز بھی کہتے ہیں, ان تمام ٹیکنالوجی تک ہندوستان کی امریکہ جو ہے ہندوستان کی رسائی ہوگی. آپشن آسان لفظوں میں اگر آپ امریکہ سے جہاز نہیں مل پاتے تو دوسری یا تیسری آپشن کیا ہے پاکستان کے لیے؟ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں کیونکہ دنیا میں صرف امریکہ جو ہے واحد جو ہے ان آپشنز کا نام ہوگا. دیکھیں جی ان آپشنز کا نام ہے روس ہے, اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس چین ہے, اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس ایسٹ یورپین کنٹریز ہے, اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس یورپین ڈیفنس مارکیٹ فائٹر جیٹس دے سکتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس یورپین ڈیفنس مارکیٹ بھی ہے, اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو امریکہ نے دی ہے بڑی یہ ہمیشہ جو ہے پالیسی ریپیٹ ہو رہی ہے. اس پالیسی میں بھی انہوں نے کہا کہ جی 25% آپ دیں اور 65% ہم دیں گے. جب ہم نے 25% کی قیمت دے دی تو انہوں نے کہا جی ہماری کانگریس کہہ رہی ہے کہ اب آپ 65% بھی دیں, یعنی کہ اگر آپ نے امریکن جہاز خریدنے ہیں تو آپ $80 ملین کا ایک جہاز خریدیں. اگر ہم نے $80 ملین کا ایک جہاز خریدنا ہے تو پھر پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں سے کہاں سے کون سا جہاز اٹھانا ہے, اور پاکستان فیصلہ کر سکتا ہے کہ روس سے ہم روس سے لیں, ہم چائنا سے لے سکتے ہیں, آپ یورو فائٹر لے سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے پیسے پہ اور ہارڈ کیش پہ یہ چیزیں اٹھانی ہیں, جب آپ نے پاکستانی پیسے دے کے چیزیں اٹھانی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں امریکہ کا دروازہ کیوں؟ پھر تو آپ کے پاس دنیا کے اندر سب سے بڑی کرنسی جو ہے ڈیفنس مارکیٹ میں سب سے بڑی کرنسی آپ کے پاس پیسے ہیں, اور اگر آپ نے پاکستانی پیسے خرچ کرنے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے. آپ کے پاس F-22 ہے, آپ کے پاس SU-30 آپ نے لینا ہے, آپ نے TU-22 لینا ہے. جب آپ نے قیمت ہی دینی ہے
تو پھر قیمت آپ اپنی مرضی کے مطابق دیں گے. جب ٹیکنالوجی کا ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا 5th جنریشن ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو F-16 ہتھیار ہیں یہ 4th جنریشن فائٹرز ہیں. اس کا روسی نیم البدل, اس کا نام دیکھیں جو اس وقت آپ پاس روسی جو نیم البدل ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں. SU-35 دیکھیں اس میں آپ کے پاس SU سیریز کے ایئر کرافٹس بھی ہیں, اس میں آپ پاس TU-22 کے سیریز کے ایئر کرافٹس بھی ہیں, اس میں آپ کو یورو فائٹر بھی ہے. اگر پیسے ہی دینے پاکستان پیسے دے کے یہ حاصل کر سکتے ہیں, آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اتنی $80 ملین کا ایک جہاز لینا ہے تو پھر اب ہم امریکہ کی جو ہے پہلے کا پاکستان امریکہ تعلقات تو نہیں ہے کہ جہاں ہم F-16 کے پیسے دیں اور امریکہ وہ پیسے پاکستان کو واپس کرے جو ہے گندم دے کے, اور وہ بھی ایسی گندم جس کے اندر جو ہے اٹ ہیڈ لاٹس آف ایشوز. بہت شکریہ. ماریہ سلطان صاحب بنیادی طور پر نشاندہی کر رہی تھی ناظرین کہ بھارت نے جو ایک دفاعی نظام وضع کیا ہے بیلسٹک میزائل شکن, پاکستان کو اس کے نتیجے میں پالیسی سطح پر بھی اقدامات کرنے ہوں گے اور یقیناً تکنیکی اور دفاعی سطح پر بھی, اور پاکستان یہ کرنے کی جانب یقیناً بڑھے گا. ایک مختصر بریک پروگرام میں شامل کریں گے. پیناما معاملے سے پہلے یہ کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ آپ کی دشمن جو ہے اس کی سرحد کو پاس کر سکیں, اس کی حدود کو پار کر سکیں اور اپنے ٹھکانوں تک پہنچ سکیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کے دشمن نے جو سسٹمز لگائے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ ان کو عبور کر سکیں, یعنی کہ وہ ان کے راہ میں رکاوٹ نہ آ سکیں. یہ جو سسٹمز ہیں جو اس وقت ہندوستان کے پاس ہیں, اس میں جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہیں آپ کو ایک چیلنج پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں ظاہر ہے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ جی کتنے ہتھیار کس جگہ, اور آپ کی جو سروائیویبلٹی اور آپ کی جو پینیٹریشن ایبلٹی ٹو پینیٹریٹ انیمی ڈیفینسز ہے اس کو آپ کو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر اثر. پاکستان حق بجانب ہے تشویش میں مبتلا ہونے میں. آپ نے خود کا یہ پہلا اسماعیل کا تجربہ 99 سے انڈیا اس پر کام کر رہا ہے اس سسٹم کے اوپر. سو اس مرحلے پر تشویش, اور پاکستان اس وقت کیا کرے؟ عالمی سطح پر آواز اٹھانا حل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تشویش اس لیے ہے کہ ہندوستان جو اس وقت جو ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے نان پولیفریشن, یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلس کی دوڑ نہ ہو, جو چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں ایٹمی دوڑ نہ لگے, جو اس کے سربراہان تھے یا جو ان کے لیڈران تھے جیسے کہ امریکہ اور ان کے جو معاون ممالک ہیں, اگر وہی لوگ ہندوستان کو یہ تمام ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ان کی معاونت کر رہے ہیں, تو پھر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ جو آپ باقی لوگوں کے اوپر رکاوٹیں لگا رہے ہیں وہ کس لیے؟ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ریسٹرکشنز باقی لوگوں کے لیے کیوں؟ اگر ہندوستان کے اوپر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی بین الاقوامی نان پولیفریشن معاہدہ نہیں کیا, یعنی کہ کوئی بین الاقوامی عدم رکاو کے لیے, ایٹمی عدم رکاو کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کیا, نہ دو طرفہ نہ بین الاقوامی سطح کے اوپر, تو پھر ہندوستان کے لیے تمام تر مراد کیوں دی جا رہی ہیں؟ اور اس سے جو علاقائی اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر جتنا منفی اثر پڑ رہا ہے اس کے لیے بھی امریکہ کچھ نہیں کر رہا, اور ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے. کوشش کی کہ S-300 سسٹم جو ہے روس سے حاصل کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مذاکراتی عمل ہیں, دو طرفہ مذاکراتی عمل, جو نیکسٹ اسٹیپ فور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد امریکہ اور ہندوستان کے درمیان شروعات ان کی ہوگی. اور پھر 2016 میں جو 2015 میں جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں دفاعی طور کے اوپر ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ کے لحاظ سے, اس کے بعد ہندوستان کو نہ صرف اس کے اندر بڑی حد تک جو ہے پذیرائی ملی, بلکہ اس کے ساتھ ہندوستان دنیا کے اندر اب چوتھا ملک بن گیا ہے جس کے پاس یہ مسل شکن سسٹم ہے. اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے پاکستان کو اس پر تشویش ہے, امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ہمارا جو دفاعی ماڈل ہے وہ ایک فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے لیے ہے اسینشلی, جس کا مطلب یہ ہے کسی بھی اندیکھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت. سو پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسل شکن سسٹم ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ جب امریکہ اور روس کی جنگ بھی تھی تب بھی ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلٹی کو جو ہے انسٹیبل کریں گے, یعنی کہ اس کو غیر مستحکم کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر ان کو دفاعی ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن دراصل یہ بہت اوفینسو ہتھیار ہیں, کیونکہ ایک مسل کے ذریعے ایک دوسرے مسل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ایک بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کو دی جا رہی ہے. دوسری طرف جو ہے یہ ایک جو ہے خیال یا ایک تاثر ایک اس حکومت کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ جی شاید ان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہوگی, جس سے ظاہر ہے آپ پہ پریشر پڑتا ہے کہ آپ اس دفاع کے خلاف جو ہے مؤثر اقدامات اٹھائیں. یعنی اس کے اندر آپ کو کوالٹیٹیو میئرز بھی کرنے پڑتے ہیں, اس میں کچھ کوانٹیٹیو میئرز بھی کرنے پڑتے ہیں, یعنی کہ آپ کچھ تکنیکی طور کے اوپر بھی جدت لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ہتھیار کافی ہوں گے, کیونکہ جب آپ ایٹمی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. سب ہے امریکہ کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے, وہ تو F-16 طیاروں کی امداد نتیجتاً ہمیں نہیں مل پائیں گے شاید امریکہ سے. دیکھیں
وہ اس ڈیل کے بارے میں بھی جو ہے وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ اس ڈیل سے ہٹ کے اس معاملے پہ سرتاج صاحب نے شکوہ کیا امریکہ کا کہ وہ بھارت کی بیکنگ ہے امریکہ کی. دیکھیں بیکنگ کی بات نہیں، یہ تو میں آپ کو وہ بات کر رہی ہوں جو جولائی 2015 میں واضح معاہدے ہوئے ہیں. اس واضح معاہدوں کے مطابق صرف ہندوستان کے لیے 0.2% جو سینسیٹیو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی امریکہ کی صرف اس کو روکا جائے گا، یعنی باقی تمام تر جو ہائی ٹیک سینسیٹیو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ڈیول یوز ٹیکنالوجیز بھی کہتے ہیں، ان تمام ٹیکنالوجی تک ہندوستان کی امریکہ جو ہے ہندوستان کی رسائی ہوگی. آپشن آسان لفظوں میں اگر آپ امریکہ سے جہاز نہیں مل پاتے تو دوسری یا تیسری آپشن کیا ہے پاکستان کے لیے؟ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف امریکہ جو ہے واحد جو ہے ان آپشنز کا نام ہوگا. دیکھیں جی ان آپشنز کا نام ہے روس ہے، اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس چین ہے، اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس ایسٹ یورپین کنٹریز ہے، اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس یورپین ڈیفنس مارکیٹ فائٹر جیٹس دے سکتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس یورپین ڈیفنس مارکیٹ بھی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو امریکہ نے دی بڑی یہ ہمیشہ جو ہے پالیسی ریپیٹ ہو رہی ہے. اس پالیسی میں بھی انہوں نے کہا کہ جی 25% آپ دیں اور 65% ہم دیں گے. جب ہم نے 25% کی قیمت دے دی تو انہوں نے کہا جی ہماری کانگریس کہہ رہی ہے کہ اب آپ 65% بھی دیں، یعنی کہ اگر آپ نے امریکن جہاز خریدنے ہیں تو آپ $80 ملین کا ایک جہاز خریدیں. اگر ہم نے $80 ملین کا ایک جہاز خریدنا ہے تو پھر پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں سے کہاں سے کون سا جہاز اٹھانا ہے، اور پاکستان فیصلہ کر سکتا ہے کہ روس سے ہم روس سے لے لیں، ہم چائنا سے لے سکتے ہیں، آپ یورو فائٹر لے سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے پیسے پہ اور ہارڈ کیش پہ یہ چیزیں اٹھانی ہیں، جب آپ نے پاکستانی پیسے دے کے چیزیں اٹھانی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں امریکہ کا دروازہ کیوں؟ پھر تو آپ کے پاس دنیا کے اندر سب سے بڑی کرنسی. پاکستانی وزیر اعظم محمد نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے حالیہ انٹرسیپٹر میزائل کے تجربے پر تشویش ہے، اور یہ تشویش اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان اس کو تمام عالمی فورمز پر اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان اب اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر کرنے کی جانب بھی پیش رفت کرے گا. اس تشویش کا پس منظر یقیناً حالیہ بھارتی تجربہ ہے اس میزائل کا جسے انڈیا کا سپرسونک انٹرسیپٹر میزائل کہا جا رہا ہے، جو بنیادی طور پر اپنے جانب آنے والے کسی بیلسٹک میزائل کو مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کی تشویش اس تجربے کو لے کر کتنی بجا ہے؟ یہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت 3 ممالک دنیا میں امریکہ، روس اور اسرائیل بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے حامی ہیں، لیکن بھارت کا یہ تجربہ اس کو اس سسٹم کے قریب لے جانے میں کتنی بڑی پیش رفت ہے، اور یہ پاکستان بھارت ہتھیاروں کی دوڑ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی. ماریہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کتنا قریب ہو گیا ہے بھارت اس بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے اس ایک تجربے سے، اور پاکستانی تشویش کتنی بجا ہے اس پر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلا تجربہ نہیں ہے، یہ 5واں تجربہ ہے، اور اس وقت ہندوستان جو ہے ان کا شمار ان ریاستوں میں ہو گیا ہے جو اس وقت مثل شکن سسٹم نہ صرف اس کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ اس کے کامیاب تجربے کے ساتھ ساتھ تجربہ در تجربہ جو ہے کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو معاونت ان کو حاصل کی گئی ہے وہ دراصل اس وقت 3 ممالک کے ذریعے ہندوستان کو دی، وہی جو حامل ہیں اس نظام کے. جی اس میں سب سے پہلے سر فہرست تو اسرائیل ہے، جہاں سے ہندوستان نے 1999 میں جو ہے گرین پائن ریڈار سسٹم جو اس مثل شکن سسٹم کا ایک حصہ ہے وہ حاصل کیا. اس کے بعد ہندوستان نے ظاہر ہے پاکستان اس میں 3 طرح کے جو ہے پاکستان اقدامات اٹھائے گا یا پاکستان کو اٹھانے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیلسٹک مسل کا خطرہ ہے بین الاقوامی ایٹمی تسلسل یا ایٹمی بیلنس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے نہ صرف اس میں روس بلکہ چین بھی اس سسٹم کی مخالفت کرتے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو بین الاقوامی سطح پہ کریں گے کہ یہ ریجنل ڈی اسٹیبلائزر ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کے خلاف جو ہے زمینی طور کے اوپر بھی اقدامات اٹھائیں گے. ان میں سے کچھ جو ہے کوالٹیٹیو ہوں گے، یعنی آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ تکنیکی لحاظ سے اس مسل سسٹم کو سے پینیٹریٹ کرنے کے لیے یا اس کے دفاع کو قابل تسخیر کرنے کے لیے آپ کو کون سے اقدامات چاہیے تکنیکی لحاظ سے. اس میں آپ کی جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں اور پاکستان کا جو جواب رہا ہے اس میں سے ایک آپ کے پاس بابر کروز میزائل ہے، اور جو کروز جو آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہے تاکہ جو کروز سسٹمز ہیں بنیادی طور پر آپ نے ہتھیاروں کی دوڑ ہی ہوگی. ایک طرح سے ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے وہ دور نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ پہ پریشر ضرور آئے گا. آپ نے اس کا حل ڈھونڈا جو کروز ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے جس میں بابر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس راد ہے
تو یہ آپ کا اس کا ایک تکنیکی حل ہے. دوسری طرف آپ اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ کیا آپ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں, سائبر کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ اس سسٹم کے 3 حصے ہیں. ایک اس کا یہ مسل شکن انٹرسیپٹر ہے, دوسری طرف اس کا ریڈار ہے, اور تیسری طرف اس کا کمانڈ اسٹرکچر ہے. تو آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں گے. اور تیسری طرف جو میرے خیال سے پاکستان کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ بات بھی دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اگر ہندوستان کے اوپر یہ تمام تر دنیا کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں امریکہ اور اسرائیل مل کے ہندوستان کو یہ دے رہے ہیں, آپ کا نقطہ تکنیکی اعتبار سے تو ہم نے جو کرنا ہے سو کرنا